بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائیں سے کائیں انسان بھی بہرحال انسان ہوتا ہے اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اسے لاجواب ہو کر حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ یہی کچھ معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کو الزام دیا کہ تم ظالم ہو، تو پھر ان کو یہ ماننا پڑا کہ یہ بے جان بت بولنے سے عاجز ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارا آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 17، آیت ہے 65۔ داستان وہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، قوم واپس آئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے باز پرس کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی منطقی، بے مثال اور دندان شکن جواب دیا۔ اب قوم کو اعتراف کرنا پڑا۔ کیسے؟ سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، ثم پھر نکسو اوندے ہو گئے، علی رؤوسہم اپنے سروں کے بل، لقد علمت یقیناً آپ جانتے ہیں، ما نہیں ہیں، ہؤلاء یہ سارے کے سارے بت، ینطقون بولنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ بنیادی طور پر یہ قوم کا ایک لحاظ سے بے بسی کا اعتراف تھا، اور امام قتادہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ادرکت القوم حیرۃ سوء، کہ قوم کو ایک بری حیرت نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی یہ بت بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور دراصل یہ ایک لحاظ سے
بے بسی کا اظہار تو تھا، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ الٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر قوم نے چڑھائی کر دی کہ آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، ہم ان سے کیسے پوچھیں، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ دوسرے لفظوں میں بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ چوری کے ساتھ یہاں سینہ زوری کا بھی قوم نے مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی، امام ابن جزی، امام بقائی، امام شوکانی، ابن کثیر، امام ابن جریر اور دیگر بڑے بڑے مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہاں بیان فرمایا ہے، ثم غلبوا فی الحجۃ فاحتجوا علی ابراہیم بما هو حجۃ لہ علیہم، کہ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کا صحیح جواب دے کر اس بات کو مان لیتے کہ یہ بت بے بس ہیں، انہوں نے الٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر چڑھائی کر دی کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ بول نہیں سکتے، آپ یہ سوال ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس قوم کو یہ سوچ ہی نہیں آ سکی کہ جو بد نصیب بے جان بول نہیں سکتے وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ واحد تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نقصو اصل میں نقص سے ہے، نقص نہیں، نون کاف اور سین، نون قاف اور صاد نہیں، یہ دراصل دل کی حالت کا ایک شکل سے دوسری شکل میں چلے جانا ہے، یا پھر کسی چیز کو بلندی سے نیچے کی طرف لانا ہے کہ ان کی حالت تبدیل ہو گئی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی کفر اور اپنی گمراہی پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے، لیکن الٹا انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ بول نہیں سکتے، آپ پر ان بتوں کا عقاب نازل ہوگا، جس طرح کہتے ہیں نا ہندی زبان میں آپ پر شراب پڑے گا۔ تفسیر المراغی اور تفسیر المراح میں اس بات کو ذرا دوسرے انداز سے لیا گیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے اور سوچتے کہ جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیا دنیا کا کوئی عقل مند ان کی عبادت کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ انہوں نے اپنا سر ضرور جھکایا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کا یہ کہنا کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ اعتراف شکست تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم تو ایسے لوگوں کی عبادت نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو بتوں کی طرح بے جان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے میں خصوصی گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر نشر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ دراصل دین کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.